السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساقی شراب دے کے الیکشن ہے آج کل، ساقی شراب دے کے الیکشن ہے آج کل، برسیں گے جس میں نوٹ وہ ساون ہے آج کل۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ووٹ کا عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عام طور سے ووٹ کو ایک نجی اور ذاتی معاملہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک بہت بڑی نادانی ہے۔ ووٹ خالص دینی اور مذہبی فریضہ ہے، کیونکہ ووٹ کے عذر شرع تین حیثیتیں ہیں: شہادت، شفاعت اور وکالت۔ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ ووٹر جس شخص کو ووٹ دے رہا ہے وہ امانت دار و دیانت دار ہے اور اس کے اندر نمائندگی کی قابلیت بھی موجود ہے۔ اگر واقعی میں اس امیدوار کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی ہیں اور ووٹر بھی اس بات کو بخوبی جانتا ہے تو یہ ایک جھوٹی شہادت ہے جو سخت کبیرہ گناہ ہے۔ دنیا و آخرت میں اس کی سزا مل کر رہے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی شہادت کو شرک کے ساتھ کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا۔ ووٹ دینے والا اپنی آخرت اور انجام کو دیکھ کر ووٹ دے، محض رسمی مروت یا کسی لالچ اور ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو اس وبال میں مبتلا نہ کرے۔ ووٹ کی دوسری حیثیت شفاعت کی ہے، یعنی ووٹ دینے والا اسے ووٹ دے کر اس بات کی سفارش کرتا ہے کہ یہ بندہ نمائندگی کے قابل ہے۔ اس سفارش کے بارے میں ہر ووٹر کو اللہ رب العزت کا یہ ارشاد اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا، کہ جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے اس میں اس کو بھی حصہ ملتا ہے، اور جو بری سفارش کرتا ہے تو اس کی برائی میں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اچھی سفارش یہی ہے کہ ایک قابل اور دیانتدار آدمی کی سفارش کی جائے تاکہ وہ خلق خدا تک ان کے حقوق کو پہنچا سکے، اور بری سفارش یہ ہے کہ نااہل، نالائق، فاسق و فاجر کی سفارش کر کے اسے مخلوق خدا پر مسلط کر دیا جائے۔ اب وہ اپنے 5 سالہ دور اقتدار میں جو بھی نیک یا بد عمل کرے گا ہم بھی اس کے برابر کے شریک سمجھے جائیں گے۔ ووٹ کی ایک تیسری حیثیت وکالت کی ہے کہ ووٹ دینے والا اسے ووٹ دے کر اپنا نمائندہ اور وکیل بناتا ہے، لیکن یہ وکالت ایسے حقوق سے متعلق ہے جس میں اس کے ساتھ پوری قوم شریک ہے۔ اس لیے اگر نااہل کو ووٹ دے کر کامیاب بنایا تو پوری قوم کے حقوق پامال کرنے کا وبال بھی اس کی گردن پر رہے گا۔ جس طرح قابل اور امانت دار آدمی کو ووٹ دینا موجب اجر عظیم ہے، اسی طرح نالائق اور نااہل کو ووٹ دینا باعث عذاب بھی ہوگا۔ ناظرین، 2019 کے الیکشن کا طبل بج چکا ہے۔ عوامی نمائندے آستین چڑھائے تازہ دم ہو کر میدان میں اترنے کو تیار ہیں۔ ظلم و زیادتی، بے روزگاری و مہنگائی اور کرپشن کو جڑ سے ختم کرنے، بجلی، پانی، گیس گھر گھر تک پہنچانے، علاج و معالجہ اور تعلیم مفت فراہم کرنے کے سرسبز باغات کی سیر کروا رہے ہیں۔ اپنی نیک نیتی کو ثابت کرنے کے لیے اعلانات کی موسلا دھار بارش کی جا رہی ہے۔ ہر سیاسی جماعت کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس عوام کی تمام تر مشکلات کا حل موجود ہے، لہذا ووٹ اسے ہی دیا جائے۔ وہ منتخب ہوتے ہی چٹکی بجا کر تمام مسائل کا حل نکال لیں گے، جبکہ عوام اپنی تقدیر پر حیران و پریشان ہے کہ آخر ووٹ کے نام پر ان کے ساتھ کب تک کھلواڑ کیا جاتا رہے گا۔ منتخب نمائندوں کی جانب سے مسلسل وعدہ خلافیاں، محض کھوکھلے نعروں اور جھوٹے دعووں کی وجہ سے آج عوام کی نظر میں ووٹ کی اہمیت تقریباً ختم ہو کر رہ گئی۔ لوگ انتخابی عمل میں صرف روایتی طور پر شرکت کرتے ہیں۔ سیاستداں بھی جانتے ہیں کہ عوام کا حافظہ بہت کمزور ہے، اس لیے وہ ہر بار نئے اور خوشنما دعووں کی دکان سجاتے ہیں، وعدوں کا نیا جال بنتے ہیں اور عوام کو اس میں پھنسا لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں سیاسی رہنماؤں کا قوت حافظہ
الیکشن جیتتے ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جبکہ انتخابات قریب آتے ہی ان کی یادداشت لوٹ آتی ہے، وہ دوبارہ سے 5 سال قبل کیے گئے دعووں پر میدان مارنے کی تیاری میں جٹ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس عوام کا حافظہ انتہائی کمزور ہے، وہ پرانے کو بھول کر نئے راگ پر اعتبار کر لیتے ہیں، نتیجے میں پھر وہی دیرینہ مسائل کا انبار ہوتا ہے اور ان کے ناتواں کاندھے۔ ناظرین، لیکن اب بہت ہو گیا، اب عوام کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی، اپنے ووٹ کی طاقت کا صحیح معنوں میں اندازہ لگانا ہوگا۔ ووٹ کے ذریعہ بہت کچھ بدلا جا سکتا ہے۔ عوام کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ الیکشن کا چاند بن کر علاقے یا محلے میں نظر آنے والے ان امیدواروں سے اب انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ووٹ دینے سے پہلے وہ وعدے اور دعوے یاد کروانے ہوں گے جو پچھلے انتخابات سے قبل کیے گئے تھے۔ ان برسوں میں اپنی محرومیوں کا جائزہ لیں، درپیش مشکلات و پریشانیوں پر ایک نگاہ ڈالیں اور الیکشن کے دن ان نام نہاد نمائندوں کو اپنے ووٹ کے ذریعے اکثر مسترد کر دیں۔ بس یہی آپ کا انتقام ہوگا۔ عوام کو رائے دہی کے وقت کسی دباؤ یا لالچ اور رنگ و نسل، ذات اور برادری کے بجائے قابلیت اور اہلیت کی بنیاد پر نمائندے چننے ہوں گے۔ ایسے لوگ لانے ہوں گے جو عوام الناس کی حقیقی نمائندگی کر سکیں، جن کے پاس عوام کے مسائل کا ٹھوس حل موجود ہو، جن کا منشور الفاظ کے گورکھ دھندوں کے بجائے قابل عمل حکمت عملی کا غماس ہو۔ ناظرین، ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا ووٹ ملک کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے کتنا اہم ہے۔ ہماری ذرا سی غفلت کتنے بھیانک نتائج کا سبب بن سکتی ہے۔ حکمراں جماعت کو کوسنے اور سسٹم کو گالیاں دینے کے بجائے سسٹم کو مؤثر اور فعال بنائیں۔ سسٹم کے اندر جو خامیاں پیدا ہو گئی ہیں اسے دور کرنے کے لیے ملک کا ہر باشندہ اپنے ووٹ کا درست استعمال کرے۔ یقین کیجئے حالات بدلیں گے، اپنی سوچ کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے عبدالصمد قاسمی کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔